السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان معوض حسن۔ آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی کا جو کہ پاکستان آرمی میں بطور میجر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک بہت اچھے شاعر، بہت اچھے ترجمان کار بھی ہیں۔ آپ کے 4 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور آپ کے 2 ترجمہ شدہ کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد نیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، کیجیے۔ سر سب سے پہلا میرا سوال تو یہ ہے کہ شاعری کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاعری ہے کیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری ایک مطلب وزن میں چیزوں کا نام ہے، مطلب وزن میں اگر کوئی چیز آ جائے تو شاعری کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیے، شاعری ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جن کی کوئی متعین تعریف نہیں ہو سکتی، جس طرح ثقافت ایک لفظ ہے۔ جی، اگر آپ کلچر لکھ کر گوگل کریں تو شاید آپ کو کلچر کی 50 ڈیفینیشنز مل جائیں۔ شاعری جو ہے وہ ایک وقت میں اس کی 1 سے زائد ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ میرے نزدیک شاعری ایک زاویہ نظر کا نام ہے۔ جی، دنیا کو دیکھنے کا، کائنات کو دیکھنے کا، انسان اور انسانی رشتوں کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ ہے۔ اس زاویے سے جو بات کی جائے گی اسے ہم شاعری کہیں گے۔ اب ظاہر ہے شاعری زبان میں ہوتی ہے تو ایک عمدہ ڈکشن، موزوں ترین الفاظ، یہ بھی شاعری کا ایک بہت لازمی جزو ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ زبان، کوئی بھی زبان اپنی بیسٹ فارم میں، اپنی بہترین شکل میں وہ شاعری میں محفوظ ہوتی ہے۔ شاعری کے ایک لفظ کے معنی اور معنی کے شیڈز، پھر اس کی موسیقیت، اس کی ادائیگی اور تلفظ، ان سب چیزوں پر بہت گہری نگاہ رکھتا ہے۔ کوئی اور بندہ اتنی گہری نگاہ نہیں رکھتا جتنا شاعر رکھتا ہے۔ تو اس لیے اگر مجھ سے آپ شاعری کی تعریف پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیات و کائنات پر شعری زاویے سے بات کرنا جو زبان کا عمدہ نمونہ ہو، اسے میں شاعری سمجھتا ہوں۔ اس زاویے کی میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ دنیا کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں۔ کوئی انجینئر کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی مصور کی نظر سے دیکھتا ہے دنیا کو۔ کوئی مثلا ایک درخت ہے تو اگر کوئی بایولوجسٹ ہے، یعنی وہ بوٹینسٹ ہے، اگر باٹنی پڑھتا ہے تو وہ تو اس کو دیکھے گا، اس پہ پھول لگتے ہیں، اس موسم میں پتے آتے ہیں، اس میں زائلم اور فلوئم ہے، یہ فوٹوسینتھسس کا عمل ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو اس کا زاویہ الگ ہے۔ جی، ایک اگر ماہر سماجیات ہے، ماہر عمرانیات ہے تو وہ اسی درخت کو سماج کے حوالے سے دیکھے گا کہ بھئی اس کا سایہ ہے، لوگوں نے چارپائی بچھائی ہوئی ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں اس پر۔ اگر کوئی اکنامکس کا ماہر ہے تو وہ یہ کہے گا اچھا میں نے درخت لگایا ہے، اس کی لکڑی سے اتنا فائدہ ہوگا، اس کا پھل اترے گا، اس کو میں اتنے میں بیچوں گا۔ اس کا زاویہ درخت کو دیکھنے کا ہوگا۔ شاعر جو ہے وہ بالکل ان سب زاویوں سے ہٹ کے وہ درخت پر چڑیوں کے گھونسلوں پر نگاہ کرے گا۔ وہ اگر اس کی شاخیں کٹتی ہیں تو اسے دکھ ہوگا، جس طرح مجید امجد نے درختوں کے کٹنے پہ نظم لکھی ہے۔ اچھا، شاعر جو ہے وہ اسے ہجر اور فراق کے ساتھ جوڑے گا، اسے بہار اور خزاں کے ساتھ جوڑے گا۔ شاعر جو ہے وہ اس کے تنے پر جو ہے محبت کرنے والے نام لکھیں گے۔ اب درخت کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں، ایسی ہی دنیا ہے، انسان ہے، کائنات ہے، اسے دیکھنے کے بہت سارے زاویے ہیں۔ شاعری جو ہے نا وہ شعری پیرائے میں شعری اینگل سے بات کرنا ہے۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ کہتے ہیں عروض اور وزن شاعری کا حصہ ہے۔ جی، دیکھیے نثری نظم بھی تو ہے، اس وقت ادب نامے پہ چھائی ہوئی ہے اور اس میں عروض تو نہیں ہے لیکن شاعری موجود ہے۔ تو اگر ہم اس شاعری کی بات کریں جو ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ شاعری وہ ہے جس میں بات کرنے والا شاعری کے زاویے سے بات کرتا ہے۔ ورنہ تو غزل ہے جو عروض میں پوری ہے، وزن بحر میں پوری ہے، لیکن بات اس میں صحافت کی ہو رہی ہے، جی، تو وہ شاعری نہیں ہے، شاعری زاویے کا نام۔ اچھا سر، یہاں پہ آپ نے بات کی ثقافت کی، جی ثقافت کی اور زبان کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر معاشرے پہ یا اپنی ثقافت پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اپنی زبان کو کیسے پروان چڑھا سکتا ہے؟ شاعر اور شاعری اور پھر ثقافت، ان کا جو باہمی تعامل ہے وہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ جی، ثقافت شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے،
شاعری ثقافت پر اثر انداز ہوتی ہے. خود جس طرح میں نے ثقافت کا تذکرہ کیا کہ ثقافت ہے کیا، وہ رہن سہن ہے، وہ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا، شادی بیاہ کی رسومات ہیں، لباس کیسا پہنتے ہیں، کھانا کیسا کھاتے ہیں، گھروں کی تزئین و آرائش کیسے کرتے ہیں، ان کے رسوم و رواج کیا ہیں، ان کی روایات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ملا جلا کے اسے ثقافت بولتے ہیں. اب شاعری دنیا کی ہر ثقافت کا حصہ ہے. شاعری دنیا کی قدیم ثقافتوں کا بھی حصہ ہے اور آج تک جدید ثقافت کا بھی حصہ ہے. شاعر اور ثقافت کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے. ثقافت کا تعلق زمین سے ہے، شاعری کا تعلق زمین سے ہے. تو ثقافت اور شاعری ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ لین دین کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شاعر پرندوں، تتلیوں، جگنوں، پھولوں، بہاروں کا ذکر کرتا ہے، وہ فطرت کا ذکر کر رہا ہے. اگر وہ محبت، مختلف جو ہمارے اندر جذبے ہیں، پھر آپس میں جو انسانوں کے تعلقات ہیں، اگر وہ بہن بھائی، کوئی شاعر ماں پر نظم لکھتا ہے، اچھا پھر کوئی جس طرح نذیر اکبر آبادی نے میلوں ٹھیلوں پر نظمیں لکھی، تو جب وہ یہ تمام ثقافتی مظاہر اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے تو گویا وہ ثقافت کو بیان کر رہا ہے. اور خود ثقافت شاعر پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کی سوچ، اس کے موضوعات، ان سب کا تعین بنیادی طور پر اس ثقافت سے ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اگر یہاں ایک شاعر ہے جو لاہور یا وسطی پنجاب میں رہتا ہے اور وہ کبھی اس نے سمندر نہیں دیکھا، تو یہ تو ممکن ہے کہ اکا دکا یہاں وہاں اس کی شاعری میں سمندر کا حوالہ آ جائے، لیکن سمندر اپنی بے پناہ پراسراریت کے ساتھ اور اپنی عظمت اور جبروت کے ساتھ، اپنی وسعت اور پھیلاؤ کے ساتھ اور اس کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ کبھی بھی اس کی شاعری میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ سمندر کی ثقافت کا حصہ نہیں رہا. تو ہمارے ہاں جو لوگ وسطی پنجاب کے ہیں، ان کے ہاں ہریالی، پرندے، پیڑ، سرسوں، پھول، پتے، اس کا کافی زیادہ ذکر ملتا ہے. تو یہ وہ رشتہ ہے جو ثقافت اور شاعری کا باہمی رشتہ ہے. اچھا سر، کتاب کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ کہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتاب العشق کی، کہ اس کے بعد کتاب کی کوئی چیز نہیں رہے گی، کتاب کا مستقبل نہیں رہے گا، تو اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ اچھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کتاب، یہ جو آپ طبع شدہ کتاب کی بات کر رہے ہیں جو کاغذ پر چھپتی ہے، ورنہ تو ای بکس بھی تو ہوتی ہیں، ای بکس جو پی ڈی ایف کی فارم میں ملتی ہیں. آپ اس کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، یہ کاغذ والی کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ میں ویسے کتاب کے مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک شاعر یا پھر ایک قلم کار، اگر وہ مطلب دیکھیں دونوں معنوں میں نا کبھی کتاب مر نہیں سکتی. یہ جو عہد ہے جس میں ویڈیو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے تصویر نے آواز کو شکست دے دی ہے یا ویڈیو نے لفظ کو پچھاڑ دیا ہے، جی پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کتاب سے دستکش ہو جائے. اس لیے کہ کتاب میں جو مربوط علم اور ایک مفصل چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن پر ہم غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کلپس میں نہیں مل سکتی. نہ ہمیں جو ڈیزائن کر کے چھوٹے چھوٹے اقوال لگا دیتے ہیں اس سے مل سکتی. ای فارم میں تو کتاب خیر بک بھی بہت رہی ہے، امیزون پہ بہت بکتی ہے، جو پی ڈی ایف کی فارم میں آپ کو مل جاتی ہے. یہ جو پرنٹنگ والی کتاب ہے، کاغذ والی، یہ بھی مجھے کم از کم اس صدی میں تو کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ تیر اندازی تو انسان نے بہت سال پہلے چھوڑ دی جب گن پاؤڈر ایجاد ہوا، بندوقیں بن گئی، لیکن تیر اندازی تو ابھی بھی چلتی ہے، چاہے وہ اسپورٹس کی فارم میں چلے، تیر اندازی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اب چپوں والی کشتی کا کوئی اتنا زمانہ نہیں رہا، لیکن وہ ابھی بھی چل رہی ہے. کتنے سال سے اسٹیم انجن بن گیا اور اسٹیم انجن کے بعد اسٹیمر آ گیا. تو کتاب تو ان سب سے بالاتر اور برتر چیز ہے. کتاب کا جو لمس ہے، آپ کاغذ کو چھوتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گئے، ادھر پڑھنے چلے گئے، پڑھتے پڑھتے سو گئے، کتاب سینے پہ کھلی رہ گئی. یہ اتنی رومانس کی چیزیں ہیں کہ کتاب ختم نہیں ہو سکتی. اچھا سر، اردو زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بر صغیر پاک و ہند کی 2.25 ارب آبادی اردو بولتی ہے. جی جی. اور ستم یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اس زبان کو ہندی کہتے ہیں اور اس کا رسم الخط علیحدہ ہے.
اور ہم پاکستان میں اس کو اردو کہتے ہیں اور اس کا رسم الخط علیحدہ ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی چیزیں پڑھ نہیں سکتے. تو رومن رسم الخط کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر دونوں کا ایک مشترکہ رسم الخط آ جائے کہ دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کا مطالعہ کر سکیں؟ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ بات خاصی پرانی بات ہے کہ اردو ہے یا ہندی ہے. بھارت میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، میرا خیال ہے وارث الوی نے لکھی تھی. اس کا نام ہے ایک بھاشا دو لکھاوٹ. ایک بھاشا دو لکھاوٹ. دو لکھاوٹ، وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ رسم الخط الگ الگ ہیں لیکن زبان ایک ہی ہے. جی. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اردو ہندی تنازع تک اس کی جڑیں جاتی ہیں، جو 19ویں صدی کی آخری ربع میں زیادہ سر سید احمد خان کا ایک معاملہ تھا. تو دونوں ملکوں میں ایک تقسیم ہند کے بعد جی ہمارے ہاں یہ کوشش ہوئی کہ ہم نے بڑے بڑے پیارے ہندی کے الفاظ اردو میں سے نکال کے ان کی جگہ عربی فارسی کے الفاظ ڈالے. جی. ان کے ہاں یہ کوشش ہوئی کہ انہوں نے ممکنہ حد تک، حالانکہ زبان کو اس طرح الفاظ سے پاک نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے کوشش کر کے جو اردو فارسی کے الفاظ، عربی فارسی کے الفاظ تھے، ان کی جگہ پر انہوں نے قدیم شدھ ہندی یا پھر سنسکرت کے لفظوں کو داخل کیا. جی. اب اتنے سال گزرنے کے بعد ان دونوں زبانوں کی کچھ شکل و صورت تبدیل ہوئی ہے، لیکن بیچ میں اتنا بڑا مشترک علاقہ ہے کہ جس میں میری بات وہ سمجھ لیں گے آسانی سے اور ان کی بات میں سمجھ لوں گا. جی. کبھی کسی بھارتی دوست سے گفتگو ہوتی ہے تو کوئی بیچ میں ایک لفظ آ جاتا ہے جو ہم اس سے شناسا نہیں ہوتے، لیکن مشترک ورثہ بہت زیادہ ہے. جہاں تک رسم الخط کی بات ہے، بہت سال پہلے ایک کتاب میرے تک پہنچی، بھارت سے چھپی تھی وہ. اس میں میر تقی میر کی منتخب غزلیات تھیں اور وہ تینوں طرح لکھی ہوئی تھیں. اچھا. اردو میں لکھی ہوئی تھیں، اگلے صفحے پہ وہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی ہوئی تھیں، اور پھر آگے رومن رسم الخط میں لکھی ہوئی تھیں، تاکہ جو بھی جس طرح میں پڑھنا چاہے پڑھ لے. ایک مشترک رسم الخط پر اتفاق کرنا یا مشترک رسم الخط کو رومن میں دیکھنا، یہ ضرورت کے تحت اب رائج ہوتا جا رہا ہے. مثلا میں نے بھارت کے اب تو دیکھیں نا، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. بھارت سے کوئی بندہ جس کو آپ کی شاعری پسند آئی ہوتی ہے، وہ آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے، چیٹ میں کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے، تو وہ رومن میں لکھے گا، مجھے بھی رومن میں لکھنا پڑے گا، اسے بھی رومن میں لکھنا پڑے گا. تو رومن تو اب ضرورتاً آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تینوں رسم الخط میں، جس طرح میں نے کتاب کا ذکر کیا، یعنی کہ تینوں طرح سے لکھا جائے، پڑھا جائے، جہاں جس کو جو سہولت ہو وہ پڑھ لے. نہ تو اردو رسم الخط کو ترک کیا جائے، نہ ہی دیوناگری رسم الخط کو، وہ بھی اس کی بلکہ ایک نیا رسم الخط اس کے ساتھ ملا دیا جائے، جسے کہہ لیں کہ ضرورت پڑنے پر ہم رومن رسم الخط سے ضرور استفادہ کریں. وہ ضرورت پڑتی ہے، مجھے ضرورت پڑتی ہے بالکل. کئی دفعہ جب ظاہر ہے میں تو اردو بھی لکھ لیتا ہوں ٹائپنگ میں، لیکن جب اس طرف سے کوئی ایسا دوست میری شاعری پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، تو اسے لازمی لکھنا پڑے گا رومن میں، اور مجھے رومن میں لکھنا پڑے گا. میں دیوناگری نہیں لکھ سکتا، نہ پڑھ سکتا ہوں. وہ جو ہے ہمارا فارسی رسم الخط ہے، وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے. تو اس طریقے سے ایک درمیانی رسم الخط کے طور پہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. اچھا سر، اردو کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے لیے ایک عالمی شائع کی حیثیت سے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بر صغیر کے 2.25 ارب انسان جی اردو بولتے ہیں. کم از کم بولنے کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جی. لکھنے کی صرف رسم الخط کا مسئلہ ہے نا. جی. تو 2.25 ارب انسان یہ زبان بولتے ہیں، اور بر صغیر کے میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ انسان، شاید 2 کروڑ کے قریب، وہ بیرونی دنیا میں مقیم ہیں. بالکل. وہ بھی وہاں اردو بولتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں متحدہ عرب امارات میں گیا تو وہ اماراتی جن کی مادری زبان عربی ہے وہ عربی بولتے ہیں، لیکن انہیں بھی اردو آتی ہے. اچھا. وہ اردو میں بات کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ وہاں میں دبئی میں تھا تو ایک جگہ پر مجھے
UAE کی آرمی کے ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی اور وہ بڑے آرام سے اردو بول رہا تھا. میں نے کہا یہ کیسے آپ پاکستان گئے؟ کہتے پاکستان تو میں ایک آدھ دفعہ گیا ہوں لیکن اس سے پہلے بھی مجھے اردو آتی تھی. ہم یہاں اردو میں بات چیت بھارتیوں سے، نیپالی لوگ بھی اردو سمجھتے ہیں. اچھا. نیپال کے رہنے والے بھی اردو سمجھتے ہیں. تو اردو کو میں بالکل دور دور تک کہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا. اچھا، یہ اس کی سیاسی وجوہات ہوتی ہیں جو کسی زبان کو خطرے کی گھنٹیاں بجاتے رہتے ہیں. میرے خیال میں بولنے کی حد تک تو اردو جیسے وسیع تر اور وسیع ترین زبان ہے وہ رہے گی. ایک بڑا محدود سا ایک طبقہ ہے جو اردو کی نسبت انگریزی میں اظہار خیال زیادہ آسانی سے کرتا ہے، وہ رہے گا، لیکن کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اردو ہی بولتے رہیں. اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ پہلے اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ شامل ہوتے تھے، تو اب اگر اردو میں علاقائی زبانوں کے یا پھر کسی عالمی زبان کے انگریزی کے الفاظ شامل کر دیے جائیں، مطلب ضرورت کے تحت اس کے اندر شامل کر دیے جائیں، تو کیا اردو وسیع ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زبان ایک لیونگ آرگنزم کی طرح ہوتی ہے. جی. وہ سفر کرتی ہے، ارتقاء کرتی ہے، اور اپنے سفر کے دوران میں زبان لگاتار تبدیل ہوتی ہے. جی. زبان کی تبدیلی سے مراد ہے کہ وہ کچھ لفظوں کو ترک کرتی ہے جسے ہم متروکات کہتے ہیں، کچھ نئے لفظوں کو قبول کرتی ہے، اڈاپٹ کرتی ہے انہیں. اور ایک بڑی کام کی بات ہے کہ اگر کوئی لفظ کسی دوسری زبان سے آیا ہے لیکن وہ اردو کے قواعد کے تابع ہو گیا ہے، اسے اردو کا لفظ سمجھا جاتا ہے. اچھا. اور اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے اردوائزیشن، یعنی یہ لفظ اردوا لیا گیا ہے. اردوائزیشن. ہاں، اردوائزیشن. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ اردوایا گیا ہے. اردوایا گیا ہے. مثلا ایک لفظ ہے ٹائر. تو ٹائر انگریزی کا لفظ ہے، البتہ اس کی جمع ہم کرتے ہیں ٹائروں. لکھا ہوتا ہے ٹائروں کی دکان. اب جب جمع ہم نے اپنے کلیے سے بنا لی تو اب یہ لفظ اردو آیا گیا ہے. بالکل ایسے جیسے کمپیوٹروں ہم کہہ دیتے ہیں، بھائی تمہارے پاس کمپیوٹر کا کتنا علم ہے، یا کمپیوٹروں کی دکان ہے. ادھر کوئی عام گفتگو سے لوگ کہتے ہیں. تو کمپیوٹروں جب ہو گیا تو اب کمپیوٹر کو بھی یوں سمجھا جائے کہ اگرچہ یہ لفظ تو کسی اور زبان کا تھا لیکن اب یہ اردو کے قواعد کے تابع آ گیا. بعض لفظوں کی جمع ہم اپنے کلیے سے بنا لیتے ہیں، بعض لفظوں کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں. ناول بھی تو انگریزی کا ہی لفظ ہے بالکل، لیکن ناول کا کوئی متبادل نہیں ہے ہمارے پاس. تو مقامی زبانوں کا آپ کا سوال تھا. مقامی زبانیں تو زیادہ استحقاق رکھتی ہیں کہ ان کے الفاظ اردو میں آئیں. جب ہم انگریزی کے الفاظ قبول کر رہے ہیں، ہم بس، ٹرین، اسٹیئرنگ، ٹائر، ٹیوب، کتنی چیزیں ہیں، بیل بجائی، فریم، بے شمار لفظ ہیں جو ہم اردو کا حصہ ہیں. تو اسی طریقے سے پنجابی کے، سندھی کے، بلوچی کے یا کشمیری زبان کے الفاظ، پشتو زبان کے الفاظ، وہ جس حد تک کھپ کے آئیں. اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا جلدی سے حصہ بن جاتے ہیں. جی. کچھ بہت گاڑے الفاظ ہوتے ہیں، تو ایسے الفاظ آنے چاہیے اردو میں جو ذرا صوتیات کے اعتبار سے اردو کے قریب ہوں. اچھا، اس سلسلے میں جنہوں نے کام کیا ہے، ایک تو علی اکبر عباس ہے. علی اکبر عباس جو علی اصغر عباس کے بڑے بھائی ہیں، ان کی شاعری میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پنجابی الفاظ کا استعمال ملتا ہے. پھر ایون جو صابر ظفر ہیں بزرگ شاعر، انہوں نے کافی سارے الفاظ، اچھا حتیٰ کہ ظفر اقبال نے ایک تجربے کے تحت اپنی شاعری میں پنجابی الفاظ استعمال کیے. ہمارے دوست رانا سعید دوشی ہیں، انہوں نے مچ کا لفظ ہے، جیسے الاؤ کے معنی میں پنجابی میں مچ کا لفظ ہے، بڑے پیارے انداز میں آیا ہے. اچھا، رسوئی کا جو لفظ ہے، اگرچہ وہ ہندی کا لفظ ہے، پنجابی میں بھی مستعمل ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے. تو میرا خیال ہے کہ مقامی زبانوں کے ان الفاظ کو اردو میں لگاتار شامل کرتے رہنا چاہیے جن کے معنی و مفہوم اور صوتی تاثرات جو ہیں وہ اردو سے ذرا زیادہ لگا کھاتے ہیں. اس سے زبان کی توسیع کا عمل جاری رہتا ہے. زبان جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹی کے زیادہ قریب کرے گی. یہ عمل بہت اچھا ہے، اسے جاری رہنا چاہیے.
اچھا سر، آپ کی شاعری جو ہے اس میں بہت سارے مضامین ہیں، مطلب بہت مختلف قسم کے مضامین ہیں، جیسے آپ کی برفات میں کچھ نظمیں ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور اس طرح سے کچھ تو نئے مضامین کے حوالے سے آپ جو نئے شعراء ہیں، نو موز شعراء ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ہاں، یہ آپ نے درست اشارہ کیا کہ برفاب 2006 میں شائع ہوئی تھی جی، اس میں صرف نظمیں ہیں، اور اس کتاب کو ایک انٹرنیشنل ایوارڈ، پین انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا یو کے سے۔ اچھا، اس وقت خود ذاتی طور پہ میرا بڑا ایک مسئلہ تھا کہ یہ جو سائبر آ رہا ہے، یعنی کمپیوٹر ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے، یا انٹرنیٹ جو کہ اس وقت آ گیا تھا اور چلنا شروع ہو گیا تھا، اس سے کیا اثرات آ رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہم اس نسل میں تھے جنہوں نے کبھی کمپیوٹر دیکھا نہیں تھا اور کبھی نیٹ دیکھا نہیں تھا، اور اچانک پھر اسے دیکھا، تو ہم اس کے اثرات کو بالکل اور زاویے سے دیکھتے تھے۔ اسی لیے آپ کو برفاب میں سائبر چیٹ نظم بھی نظر آئے گی، سروگیشن بھی نظر آئے گی، اس کے علاوہ کال کی دوری پر جو موبائل میسیجنگ سے متعلق نظم ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ تو اگر آج کے موضوع، آج کا جو مشینی دور ہے، اطلاعاتی دور ہے، انفارمیشن ایج ہے، آپ بھی میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس اطلاعاتی دور کی بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ہمیں اگر شاعری میں ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے تو شاعری کے تابع کر کے کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ شاعری میں کوئی بھی چیز سطح پر تیرتی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے، وہ شاعری کا حصہ ہو کے آئے۔ شاعری میں ایک اور بھی بڑی بات ہے، آپ شاعری میں فلسفہ بیان کریں، کوئی پابندی نہیں، تاریخ، نفسیات، معاشیات، سماجیات، ساتھ ہی ساتھ جدید دور کے جو موضوعات ہیں، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، میسیجنگ، سوشل میڈیا، کچھ بھی لائیں، لیکن ہر وہ چیز جو شاعری کا موضوع بنے گی وہ شعریت کے تابع ہو کے بنے گی۔ ایک مطلع ہے میرا کہ جس میں یہ دیکھیے گا کہ انتظار کا ایک عمل ہے، اور گاڑی کی اس میں جدید عہد کی بات ہے، وہ یہ کہ ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی، اور ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی، اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی، اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی۔ یہ وہ مثال ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور، جدید زندگی، جدید عہد اور جدید عہد کا انسان ان سب چیزوں کو شعریت کے ساتھ آنا چاہیے، شاعری کے ساتھ آنا چاہیے۔ وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی، وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی، اس خوش بدن نے آج بہت دور مار کی۔ کیا بات ہے، اس خوش بدن نے آج بہت دور مار کی۔ تو اگر یا جس طرح وہ جس نظم کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ فلک سے تیز رابطوں کی بارشیں برس پڑی، زمین پہ جال تن گئے، بس ایک دھار ہاتھ پر پڑی رہے، جہان بستگی رہے۔ اب اس میں دیکھیے، ہمیں اس وقت بھی یہاں یو فون کے بھی سگنل ہیں، زون کے بھی ہیں، ٹیلینار کے بھی ہیں، لیکن کوئی نظر تو نہیں آ رہا، تو یہ ایک جال تنا ہوا ہے۔ تو فضا سے تیز رابطوں کی بارشیں برس پڑی، زمین پہ جال تن گئے۔ پہلے تو آپ نے شاعری بنانا ہے، بالکل جدید ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی ہے، اور اس کے بعد اچھا اس سلسلے میں اس کا شاہد معقلی کا کام بہت اچھا ہے۔ اچھا، شاہد معقلی نے سائنسی موضوعات، سائنسی اکتشافات، ان سب کو اس نے ایک طرح سے شاعری کا اچھے طریقے سے۔ عزیز حامد مدنی، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس سلسلے میں، شاعری اور شعری احساسات کے اندر سائنسی احساسات کو ڈالنا۔ اس کے بعد مقدور بھر میں نے اس ضمن میں کچھ کام کیا ہے کہ میں سائنسی موضوعات جیسے سروگیشن ہے، وہ بیسیکلی جدید جو انجینئرنگ جو جینیٹک ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ جس طرح کوئی عورت اگر بے اولاد ہے تو اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے با اولاد کر دینا، تو یہ اس کو میں نے نظم کا موضوع بنایا ہے۔ تو آپ کوئی بھی موضوع لائیں شاعری میں، جیسے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید عہد کے انسان کو لاتا ہوں، کوئی کیمسٹری کو لائے گا، کوئی بایولوجی کو لائے، آپ ماس کمیونیکیشن کو لائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شاعری ہو، پھر اگلی بات۔ اچھا سر، کیا ریاست شاعری کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ریاست ایک بڑا جدید کانسیپٹ ہے،
اتنا پرانا نہیں ہے جی. مطلب شہری ریاستیں تو یونان وغیرہ کے دور میں بھی تھیں، لیکن ایک ماڈرن معنوں میں جسے ہم ریپبلک کہتے ہیں یا جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، اس میں ہر وہ چیز جو انسانوں سے سروکار رکھتی ہے وہ ریاست کا بھی سروکار ہے. ہمارے ہاں ادھر راجے مہاراجے ہوا کرتے تھے انگریزوں کی آمد کے وقت اور اس سے پہلے، تو وہ فنون لطیفہ کی بڑی سرپرستی کرتے تھے. شاعروں کو وہ ہمیشہ اپنے دربار کا حصہ رکھتے تھے اور وظیفے بھی مقرر کرتے تھے. آج کل ریاست کچھ کم نہیں کر رہی ہے شعر و ادب کی ترویج کے لیے. اکادمی ادبیات بھی ہے، مجلس ترقی ادب بھی ہے، قومی زبان ادارہ قومی زبان بھی ہے، مقتدرہ قومی زبان بھی ہے، کیا کیا کچھ ہے. اور وہ مقدور بھر اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ریاست جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، لیکن شاعروں نے ریاست سے ہٹ کے بھی اپنا بہت کام کرنا ہے. اچھا سر، کیا فن شاعری کو سیکھنا ضروری ہے؟ اور کیا یہ اردو ادب سے زیادتی نہیں ہے کہ جو ہمارے نوموز شعراء ہیں وہ اس معاملے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہے؟ تو اس حوالے سے آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے آغاز میں بات کی کہ شاعری بنیادی طور پر دنیا کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے جی، اور یہ زاویہ عطا ہوتا ہے کسی کے اندر انٹرینسیکلی یہ زاویہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. بالکل. اسی لیے تو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی آپ ہماری یونیورسٹی سے یہ 4 سال آپ بی ایس پوئٹری کریں اس کے بعد آپ مستند پوئٹ ہیں. کوئی بالکل. دیکھو علم کتنی ترقی کر گیا ہے، کتنی شاخیں ہیں. ایم بی بی ایس ہے تو اس کے بعد پھر پلمونالوجی، تو پھر اس میں آنکالوجی، تو اتنے علم کے پھیلاؤ کے باعث کہیں پوری دنیا میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھائی ہم سے یہ 4 سال آپ کورس کریں اس کے بعد آپ مستند شاعر ہیں، اس کے بعد ہم ڈگری دیں گے آپ کو یو آر اے پوئٹ. نہیں، شاعری ہوتی ہے. شاعری بس انسان کے اندر کی احساسات، پھر ان احساسات کو بیان کرنے کا طریقہ، یہ مور اور لیس ہمیں خود بخود ملتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات دیکھیں کہ ہر فن کی طرح شاعری کے بھی 2 حصے ہیں، ایک آرٹ، ایک کرافٹ. جی. یعنی ہنر اور فن. فن تو انسان کے اندر ہی ہوتا ہے. بالکل. اس پتے کو یا پھول کو یا منظر کو دیکھ کر میں کیا سوچتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں، دوسرا کیا سوچتا ہے، یہ ہمارے اندر کی کائنات ہے، اندر کی دنیا ہے. البتہ کرافٹ کا جو پارٹ ہے وہ سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے. آرٹ کا پارٹ جو ہے وہ سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا. آرٹ کی تھوڑی سی تربیت کی جا سکتی ہے، آرٹ اپریسیشن کی. اچھا، کرافٹ میں کیا ہے؟ اگر شاعری کے کرافٹ کی آپ بات کریں تو اس میں کوئی 20-25 علوم ہیں. جی. مثلا علم بیان ہے، علم عروض ہے، علم بدیع ہے، پھر اس میں صنعتیں ہیں بے شمار، پھر علم فصاحت ہے، علم بلاغت ہے. اسی کے ساتھ ہی اسی منسلک جو وسائل، جسے ہم شعری وسائل کہتے ہیں، پوئٹک ٹولز. پوئٹری میں بات کرنے کے لیے پوئٹک ٹولز استعمال ہوتے ہیں جس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، تمثیل ہے، تلمیح ہے، بے شمار ہیں یہ بھی. جی. یہ وہ چیزیں جو کرافٹ میں آتی ہیں. اس میں عروض ہے، بہور کا علم ہے، زحافات ہیں، میوزک کیسے پیدا ہوتا ہے، میوزک کے ساتھ بھی اس کا ایک لنک بنتا ہے شاعری کا. یہ ساری وہ چیزیں جسے میں کرافٹ کہتا ہوں. جی. تو شعری کرافٹ کو سیکھنا بے حد ضروری ہے. میں کسی ایسے بندے کو تاریخ میں نہیں جانتا، تاریخ میں کوئی بھی شاعر آپ لے لیں کسی بھی زبان کا، وہ رومی اور سعدی ہوں یا ورجل اور شیکسپیئر ہوں یا محمود درویش اور ابو نواس ہوں یا سنسکرت کے شاعر ہوں یا پنجابی کے شاعر ہوں، کوئی بندہ مجھے ایسا نظر نہیں آیا کہ جو آرٹ اور کرافٹ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بڑا ہو تو وہ بڑا تصور شمار کر لیا گیا. جس نے ان دونوں میں بیک وقت بڑا کام کیا ہے اسے عظیم شاعر مانا گیا ہے. مثلا علامہ اقبال ہیں، آپ ان کی فکر، ان کی فلسفہ، ان کے پھیلاؤ، ان کے تفکر، اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس بندے کا ویژن کہاں سے کہاں تک تھا. دوسرے نمبر پہ ان کے کرافٹ پہ آپ آ جائیں.
آپ کوئی بھی چیز ان کی پڑھ لیں، زبان، لفظ کا مقام، لفظ کی جگہ. اچھا پھر عروض، جیسے ان کی نظم مسجد قرطبہ ہے جی، سلسلہ روز و شب، کیسی مشکل بحر میں لکھی اور کس مہارت سے لکھی. بالکل. یا وہ بوڑھے بلوچ کو جو نصیحت ہے، آپ اس میں یہ تو دیکھیں، مطلب علامہ اقبال کا کرافٹ اور علامہ اقبال کا آرٹ دونوں چیزیں بڑی ہیں. سادی کا آرٹ، سادی کا کرافٹ، دونوں چیزیں بڑی ہیں. تو میں یہ نئے نسل کے لوگوں کے بھی اس سوال کے اندر شامل کیا آپ نے. بالکل. آرٹ کی سینس کو شارپن کرنے کے لیے آپ مطالعہ کریں اور مشاہدہ کریں، اور کرافٹ کی سینس کو بہتر اور کرافٹ میں ترقی کرنے کے لیے آپ رہنمائی اور ریاضت دو چیزیں کریں، تو پھر آپ کی آرٹ اور کرافٹ دونوں چلیں گی. لہٰذا آج کل کے شاعر جو سہل انداری کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ کرافٹ کو سیکھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، لفظ کی بندش کیسے ہے، لفظ کی نشست و برخاست کیسے ہے، لفظ جو ہے وہ اپنے سیاق و سباق میں کیسے آ رہا ہے، لفظ جو ہے وہ اپنے دوستوں سہیلیوں میں بیٹھا ہی لفظ اچھا لگتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک شعر ہے اور اس کے اندر 5-6 لفظ بھاری عربی کے ہیں اور ایک آپ سنسکرت یا ہندی کا ڈال دیں، وہ وہاں پہ اوپرا لگے گا، بالکل اجنبی لگے گا، بالکل غرابت آئے گی اس میں کہ یہ لفظ یہاں کا نہیں تھا، یہاں کا لفظ کوئی اور تھا. تو لفظ کی اتنی سینس اور اتنی پہچان، پھر عروض کا علم، پھر اوزان و بہور، پھر موسیقیت، اور پھر بیان کہ کسی چیز کو بیان کیسے کیا جاتا ہے، فصاحت اس میں کیسے آتی ہے، بلاغت اس میں کیسے آتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو سیکھنے کی ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں نئے آنے والے سیکھ نہیں رہے، اسی لیے پھر ان کے مصرے کچے ہیں. بالکل. اسی لیے پھر ان کے مصرے جو ہے وہ تعدیر یاد نہیں رہتے. اسی لیے اس کو میں کہتا ہوں ڈسپوزیبل پوئٹری. اس کے لیے میں نے ایک لفظ بنایا ڈسپوزیبل پوئٹری. جس طرح آپ ڈسپوزیبل چیز ایک دفعہ استعمال کی پھینک دی. آپ نے ایک دفعہ ایک شعر پڑھا، ہلکا سا اس نے متاثر بھی کیا، اس میں ایک چمک ہے، وہ آپ کو اچھا بھی لگا، اس کے بعد آپ کبھی نہیں اسے دوسری بار، تیسری بار، 5ویں بار، 7ویں بار نہیں پڑھیں گے. ڈسپوزیبل پوئٹری ایک دفعہ پڑھی ہو گئی جس کی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے. بالکل. تو آپ شاعری ایک بڑا گہرا فن ہے، اور اس میں گہرائی تبھی آتی ہے جب آپ آرٹ اور کرافٹ دونوں میں مضبوط ہوں، پکے ہوں، لفظ کی روح سے آشنا ہوں. اور لفظ جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، لفظ اتنی جلدی کسی کے سامنے اپنا حجاب اور نقاب نہیں اٹھاتے، بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے تب کہیں لفظ آپ کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں. وہ غالب نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ گئے. ایسے لفظ اس کا ایسے جڑا ہوا آتا ہے کہ آج تک لوگ اشش کرتے ہیں. ابھی جو آج کل کے نوجوان جو ڈسپوزیبل پوئٹری کر رہے ہیں، وہ تو لفظ کے معاملے میں اتنا تفحص نہیں کرتے، اتنی گہرائی اور باریکی میں نہیں جاتے، متبادلات پہ غور نہیں کرتے کہ یہاں پہ ایک شاعری تو اتنی نازک چیز ہے کہ جہاں آپ قلب لگا سکتے ہیں وہاں دل نہیں آ سکتا، جہاں دل لگا سکتے ہیں وہاں فؤاد نہیں آ سکتا، جہاں آپ جان لگا سکتے ہیں وہاں من نہیں آ سکتا، جہاں من نہیں مطلب ہر لفظ کی اپنی ایک جگہ ہے، اور شعری جو فضا ہے وہ یہ طے کرتی ہے کہ یہاں کون سا لفظ آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے، اور آج کل کے شعراء کو بھی زیادہ شد و مد سے سیکھنا چاہیے تاکہ ان کی شاعری میں گہرائی اور گہرائی اور تادیر رہنے کی جو صفت ہے وہ پیدا ہو. اچھا سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. آخر پہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے، میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے، اسے کہو کہ تعلق کو پھر بحال کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نگاہ یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا، جی. کوئی جمال کی جتنی بھی دیکھ بھال کرے، نگاہ یار بھی ہو تو نگاہ یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا، کوئی جمال کی جتنی بھی دیکھ بھال کرے. کلام کر کے میرے لفظ کو سہولت ہو. کیا کہنے، یہاں سہولت کے لفظ پہ غور. کلام کر کے میرے لفظ کو سہولت ہو، تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے.
کیا کہنے، تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے، نہ گزرے وقت کا پوچھے نہ آنے والے کا، کوئی سوال کرے بھی تو حسب حال کرے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ملے تو اتنی رعایت عطا کرے مجھ کو، ملے تو اتنی رعایت عطا کرے مجھ کو، میرے جواب کو سن کر کوئی سوال کرے، میرے جواب کو سن کر کوئی سوال کرے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ وہ ہونٹ ہوں کہ تبسم سکوت ہو کے سخن، وہ ہونٹ ہو کہ تبسم سکوت ہو کے سخن۔ اتنے سے ایریے سے باہر نہیں گیا یہ مصرع۔ وہ ہونٹ ہو کہ تبسم سکوت ہو کے سخن، تیرا جمال ہر ایک رنگ میں کمال کرے، تیرا جمال ہر ایک رنگ میں کمال کرے۔ اور مقطع اس غزل کا ہے کہ میں اس کا پھول ہوں نیر سو اس پہ چھوڑ دیا، میں اس کا پھول ہوں نیر سو اس پہ چھوڑ دیا، وہ گیسوؤں میں سجائے کہ پائے مال کرے، کیا کہنے کیا کہنے، وہ گیسوؤں میں سجائے کہ پائے مال کرے، ملے تو اتنی رعایت عطا کرے مجھ کو، میرے جواب کو سن کر کوئی سوال کرے۔ شکریہ، بہت شکریہ سر۔